بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے بھی مسجد اقصیٰ کے جو فضائل ہیں وہی عرض کر رہا تھا، اور یہ پوری جو سیریز ہیں یہ اگر دیکھیں تو مسجد الاقصیٰ ہی کے ساتھ یہ بتلانا چاہتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اکثر انبیاء علیہم السلام ان کا تعلق رہا ہے مسجد الاقصیٰ کے ساتھ۔ اور آف کورس جیسے ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پر تشریف لائے تھے تو مسجد اقصیٰ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مریم علیہ السلام جو تھی، جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف بخشا کہ مسجد الاقصیٰ کے اندر ان کی تربیت ہی ہوئی، اور ان کی جو تربیت ہوئی وہ انبیاء علیہم السلام کی نگرانی کے اندر، جو بڑے بڑے اس وقت کے نبی تھے، سیدنا زکریا علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء علیہم السلام، وہ آ کر آپ کے لیے کھانا لاتے تھے۔ اور جیسے پہلے واقعہ گزرا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بعض ایسے بھی گزرے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد نصیب نہیں کی آخری عمر تک، اور جب ان کی آخری عمر آئی اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو اولاد نصیب کی۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو آخری عمر کے اندر، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 83 سال تھی، 83، کہ جس وقت آپ کے پہلے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ اور اسی طرح پھر سیدنا زکریا علیہ السلام، اللہ رب العزت نے، جیسے واقعہ گزرا کہ اللہ رب العزت نے ان کو آخری عمر کے اندر اولاد نصیب کی، بلکہ سورۃ مریم کے اندر سیدنا زکریا علیہ السلام کے جو الفاظ تھے کہ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ میرے حالت اب اس طرح ہو گئی کہ میری جو ہڈیاں ہیں وہ بالکل کمزور ہو گئی، میرے بال کے اندر سفیدگی آ گئی۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ وَامْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری جو بیوی ہے وہ بھانج ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، میری طرف سے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آگے یہ بات آگے فرمائی کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ تیرے سامنے دعا مانگنے سے مجھے پتہ ہے کہ میں کبھی شقی نہیں ہوں گا، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، بدبخت نہیں ہوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس حالت کے اندر بھی جب دنیا کے تمام وسائل وہ کٹ جاتے ہیں، اور دنیا ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اب یہ کام امپاسبل ہے، یہ کام ناممکن ہے کہ اس طرف بیوی کی حالت بھی ٹھیک نہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئی، میری بھی حالت ٹھیک نہیں، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب تو کوئی کام کرنا چاہے تو اس وقت وہ کام کر سکتا ہے، تو اگر اولاد دینا چاہے پھر بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ تو چنانچہ جب انسان کے پاس یہ یقین ہو تو اسی سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو، اخروی لحاظ سے ہو، جسمانی لحاظ سے ہو، روحانی لحاظ سے ہو، جس لحاظ سے بھی ہو، انسان کو کسی صورت کے اندر بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنے چاہیے۔ اور خاصتاً جب اولاد کے بارے میں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اولاد نصیب فرمائے، اور کبھی دل ماندہ نہ ہو کہ میری عمر اتنی ہو گئی، شادی کے اتنے سال ہو گئے، ہمارے گھرانے کے اب بسنے کا کوئی انداز ہی نہیں ہے، اس قسم کی نا امیدیں کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے امید رکھنی ہی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ دوا بھی، آج کل کے علاجات بھی ہوتے ہیں، آج کل کے، کیونکہ علاج کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس لیے علاج کرنا بھی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان دعا بھی مانگتا رہے۔ تو اس واقعے سے بہت سارے اصول، بہت سارے عبرت اور بہت سارے ہمیں اسباق سمجھ آتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وقت کے نبی ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی یہ اولاد دے نہیں سکتا، اگر دے سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات دے سکتے ہیں۔
کسی اور شخص کے پاس مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور شخص سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں علاج انسانوں سے آپ کرائیں گے، لیکن جو دعا ہے آپ کی ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے سامنے ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اور جس وقت سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، ہنالک دعا زکریا ربہ، یا اللہ تو مجھے اولاد نصیب فرما، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو اس وقت دعا کے اندر یہ بات ضرور ارشاد فرمائی تھی کہ یا اللہ مجھے اولاد نصیب فرما، لیکن نیک اولاد نصیب فرما، پاکیزہ اولاد نصیب فرما۔ ایسے کرتے ہیں، چند کالیں آ رہی ہیں، ان کالوں کی طرف جاتے ہیں، پھر اس سے کچھ سبق ہمیں جو حاصل ہوتے ہیں ان کی طرف آئیں گے، پھر واقعہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ کال کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آپ کی پوری نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی آپ کون ساتھی بات کر رہے ہیں اور آپ کہاں سے؟ ناصر، I'm speaking from Wales. You are who? Nasir speaking from Wales. MashaAllah. Bhai Nasir, it's nice to hear you, and it's good that we've got quite a few calls from Wales, MashaAllah. No, how are you Moulana, you okay? Alhamdulillah, Allah na shukr. Just a quick query actually. I just wanted to ask you, is there any chance, I wanted to discuss a matter with you, any chance I could take your personal number from the call center if you allow me to? Ji. Or maybe I could leave my details and I just wanted to discuss a matter with you. Okay, my personal number I don't normally give it, Okay, very close, but the masjid number, I'm sure those on the call center وہ دے دیں گے آپ کو، مسجد کا، مسجد ابو بکر، لیڈز روڈ، بریڈفورڈ 3 کے اندر جو ہوتی ہے. And normally what I do is I am available after Isha for about half an hour, 45 minutes on the days when I'm not on the TV station, of course. So when I'm here after Isha, that's a different matter. Lekin other than these days, inshallah, the call center والے ساتھی جو ہیں they will pass it over to you, the masjid number. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے کرتے ہیں، وہ کالیں کافی ہیں، ایک آدھ کال اور بھی لے لیتے ہیں اور پھر واقعے کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میاں فاروق بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. پچھلی منگل کو بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی، ایک ریکویسٹ کی تھی، وہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا آپ نے جواب نہیں دیا. اچھا دوبارہ تو دوہرا لیں. بزنس ویزے پہ یہاں پر آئے ہوئے 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی معاملہ بن نہیں رہا. اس کے لیے کوئی ذکر عنایت کریں. کام شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آغاز بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، آخر میں آگے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر زیرو پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مطلب تجارت کے اندر کام پابندی بھی ہے، نماز کی بھی پابندی ہے، استغفار کی بھی کثرت ہے، درود پاک کی بھی کثرت ہے. حلال کی الحمدللہ جتنی بھی معاملات ہیں حلال کے، کوئی غلط چیز نہیں ہے. ٹھیک. بس اب اس طرح کرتے رہیں کہ دو چیزیں ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اللہ رب العزت بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جاوے، لیکن اللہ رب العزت کے علم عتم کے اندر ہے کہ ابھی اس کو اگر میں نے یہ چیز دے دی تو اس کے لیے ابھی بہتر نہیں ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی کر رہے ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہیں، تو یہ تینوں جو کام ہیں بہت اچھے اور آپ ان کو کرتے بھی رہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں. ہمیشہ میں ناظرین سامعین اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بعض لوگ آنکھوں سے بینا نہیں ہوتے، وہ صرف سنتے ہیں. تو جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ تجارت کے اندر اور اولاد کے اندر برکت کے لیے سورۃ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عجیب اکسیر بتلائی ہے، ایک عجیب نسخہ بتلایا ہے. اگر آپ اپنا فون رکھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آن دا کال رہنا چاہتے ہیں سب ٹو یو. تو اس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے، اور نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، تو انہوں نے یہ بات نصیحت کے طور پر اپنی قوم کو فرمائی تھی
کہ استغفروا ربکم، کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اور کثرت سے استغفار کرنے کے چند فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے انہ کان غفارا، سب سے پہلے یہ کہ آپ کے گناہ جو ہیں اللہ رب العزت معاف کریں گے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور پھر دوسری صفت یرسل السماء علیکم مدرارا، آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے بارش ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ اس زمانے کے اندر ان کے کھانے پینے اور روزی کا جو سبب تھا اللہ رب العزت نے رکھا ہوا تھا وہ کھیتی باڑی تھی، اور چونکہ ان کی کھیتی باڑی رزق تھا تو اس کے پھلنے پھولنے اور کھیتی باڑی کے بڑھنے کے لیے اور بہتری کے لیے سب سے اہم چیز وہ آسمان سے بارش تھی، ایک قسم کی رحمت تھی۔ تو گویا اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو تمہارا روزی اور روزی کا جو سبب ہے، اگر اس کے اندر آپ زیادہ برکت رکھنا چاہتے ہو، برکت ڈالنا چاہتے ہو، تو فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش اور اللہ کی رحمت موسلا دھار آئے گی، مدرارا موسلا دھار طور پر آئے گی۔ اور پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العزت تمہاری مدد کریں گے بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العزت تمہیں مال بھی نصیب فرمائیں گے اور تمہیں اولاد بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو تیسری چیز، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب ہو، تو اللہ رب العزت نے ایک نسخہ یہ بھی بتلا دیا، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ برکت کے ساتھ حلال مال مجھے نصیب ہو، تو فرمایا اس کا بھی یہ نسخہ بتلا دیا سورۃ نوح کے اندر 29 سپارہ 29ویں سپارے کے اندر۔ تو فرمائیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت تمہارے لیے باغات، یعنی تمہارے گھریلو حالات اور گھریلو جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب کہ ایسی کوئی چیز بتلا دیں، تو جو چیز میں بتلانے والا تھا آپ ویسے بھی کر رہی ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو کرتے رہو، دعا بھی کرتے رہو، اور سورۃ یاسین کی بھی تلاوت کرتے رہو صبح کی نماز کے بعد، اور باکثرت استغفار۔ اب باکثرت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی لاستغفر اللہ اکثر من 100 مرۃ فی یوم ولیلۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا ارشاد ہے، فرمائے دن کے اندر 100 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار پڑھتا ہوں، 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتا ہوں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیما للامہ، امت کو تعلیم دینے کے لیے ہمیں بتلا رہے تھے، تو اس لیے کم از کم صبح اور کم از کم 100 مرتبہ آپ شام کو بھی، صبح بھی شام کو 100 مرتبہ استغفار بھی پڑھیں، اپنی نماز، اپنی تلاوت، اپنے قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے جو بزنس ہے اس کے اندر ضرور برکتیں نصیب کریں گے۔ لیکن جیسے میں نے بات شروع کی تھی کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز چاہتے ہیں اور تمام اسباب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، حرام ہم سے کوئی صادر نہیں ہوتا، ہم حرام کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر پھر کوئی چیز رکی ہوئی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کا شکر کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ اتم ہے، اور اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ فی الحال اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو دے دیں گے۔ تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھوڑی بہت روک ہے، ہو سکتا ہے جب وقت مناسب ہو، جب آپ کے لیے برابر ہو اور جب صحیح وقت ہو، اس وقت اللہ رب العزت آپ کے لیے اسباب مہیا فرمائیں گے۔ اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ہولڈ پر ہوں۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ اچھا، آپ کدھر سے بات کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، اگر آپ مناسب سمجھنا چاہیں اپنا نام تو ٹھیک ہے، نہیں تو ضروری نہیں ہے۔ میں لندن سے بات کر رہی ہوں، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ ضرور۔ کہ آج مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ جی، عرض کر رہا ہوں۔ جی جی، میں لندن سے بول رہی ہوں، تو میں نے ایک سوال کرنا ہے کہ آج بولتے ہیں نا کہ گرو نانک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ گرو نانک جو ہے وہ مکہ بھی گئے تھے اور مدینہ میں بھی گئے تھے، تو یہ کہاں تک سچ ہے؟ اور دوسرا کہتے ہیں نا کہ جب وہ گرو نانک مکہ میں گئے تو مکہ جو ہے وہ گھوم کے ان کے سامنے آ گیا، کیا یہ بات بھی سچ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں۔ یہ بات کہ مکہ جو ہے ان کے ارد گرد گھوم کر آیا ہے، یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے بارے میں بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ گئے ہوئے تھے،
اللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ تو تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بعض کتابوں کے اندر کافی عرصہ پہلے میں نے بھی پڑھا تھا، اور میرے کافی جو سکھ دوست ہیں جو سکھ دھرما کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح مکہ گئے ہوئے تھے۔ مدینہ کا تو انہوں نے نہیں مجھے بتلایا، لیکن مکہ کا ضرور بتلایا ہے۔ لیکن اللہ عالم کہ واقعی گئے تھے نہیں گئے تھے، اور اگر گئے بھی ہوں تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہو سکتا ہے کہ دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت تھی، تو اس میں کوئی اس طرح مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر ہر قسم کا آدمی، ہر لوگ جایا کرتے تھے، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر گئے بھی ہوں تو اچھا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ان کو یعنی کوئی تاریخ کے اندر بہت سارے لوگ وہاں گئے ہوئے ہوں۔ ایسے کرتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ چلو ایسے کرتے ہیں، جو سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ تھا وہ ختم کر لیتے ہیں، پھر جو 2-3 کالیں ہیں ان کی طرف واپس جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب جو ہی زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ اب ہم آپ کو اولاد نصیب کریں گے، اور بشارت بھی فرشتوں کے ذریعے نصیب کی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ محراب کے اندر سیدنا زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران فرشتے آئے اور انہوں نے فوراً ہی جب بشارت دی۔ اب زکریا علیہ السلام بالآخر انسان تھے، اور جو ہی فرشتوں نے ان کو یہ بتلایا تو آف کورس ان کو وحی کے اوپر اور فرشتوں کی اس بشارت کے اوپر پورا یقین تھا کہ جب اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو انسان جو ہے، جیسے بھی اس کا دماغ ہو، چاہے وہ سوچ سکے یا نہ سوچ سکے، انسان عام حالات کے اندر یہ سمجھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جب اللہ رب العزت فرما دیں کہ ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس طرح بات ہو ہی کر رہے گی، اس طرح کی بات ہو ہی کر رہے گی۔ چنانچہ ان کو یقین تو ہو گیا تھا، لیکن دل کی تسلی کے لیے انہوں نے کہا کہ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میرے یہاں اولاد کس طرح ہو سکتی ہے، میرے یہاں بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری جو عمر ہے اب یہ پہنچ گئی ہے بڑھاپے کو، اور میری جو بیوی ہے یہ اب بھانج ہو گئی ہے۔ قال كذلك، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی یہ ہوئی کہ اسی طرح ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کسی کی مدد، کسی کے اسباب کی، کسی سے اجازت لینے کی، حالات کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب فیصلہ کر دیتے ہیں، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کو کہہ دے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد سیدنا زکریا علیہ السلام اب خوشی ہیں، اور خوشی کے اندر اب یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میری یہاں اولاد ہوگی، تو چنانچہ اللہ رب العزت کو پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، کہ آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دو کہ وہ نشانی میں دیکھ کر مجھے اور زیادہ یقین ہو کہ میری یہاں اولاد ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ 3 دن تک تو بات نہیں کر سکے، تیری زبان بند ہو جائے گی، اور یہ نشانی ہوگی کہ یہ خوشخبری میری طرف سے ہے۔ چنانچہ 3 دن تک پھر زکریا علیہ السلام بات نہیں کر سکے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک قسم کی نشانی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے، اشارے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے حالات کے اندر بھی ان کو اولاد نصیب کی، اور یہ تمام کا تمام بیت المقدس ہی کے اندر، پورا جو مسجد الاقصیٰ کے اندر، یہ جتنے بھی واقعات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس سے پہلے جو سیدنا مریم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ جو پیش آیا اور وہاں ہی تھی، اور مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی قسم کے قریب کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کی انبیاء علیہ السلام کی نگرانی ہی کے اندر۔ تو چنانچہ بیت المقدس ہی کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ ہاں، جب ان کو حاجات
جو انسان کی حاجات ہوتی ہے، پیشاب، استنجا، باقی جو حاجات ہوتی ہیں، ان حاجات کی وجہ سے آف کورس بیت المقدس سے باہر نکلتی مسجد سے، لیکن جب حاجات سے فارغ ہو کر واپس آ جاتی اور مسجد کے خدمت، مسجد کے اعتکاف وغیرہ کے لیے پورا دن اپنی وہیں گزارتی۔ اب اللہ رب العزت نے سیدنا مریم علیہ السلام چونکہ بڑی ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بشارت دی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ملائکہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اذ قالت الملائکۃ، ملائکہ نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ رب العزت کی ذات وہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں۔ کس چیز کی بشارت؟ بکلمۃ منہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ، اور اس کا نام بھی عیسی ابن مریم، مسیح عیسی ابن مریم، یعنی اللہ رب العزت نے اس کا نام بھی منتخب کیا ہے۔ اب مریم علیہ السلام نہ ان کی شادی ہوئی ہے، بیاہ وغیرہ نہیں کیا ہے، اور ابھی یعنی جوانی کی عمر ہو گئی ہے، اور کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، کسی غیر مرد نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی نگرانی کے اندر جب فرشتوں نے آ کر اللہ کی طرف سے ان کو بشارت دی تو وہ چونک گئی۔ انہوں نے کہا کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ انہوں نے کہا کہ اے فرشتوں، یہ میرے یہاں اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر، کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، کوئی غیر آدمی میرے قریب بھی نہیں ہوا ہے، تو اب میرے یہاں اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ دیکھو اللہ رب العزت اب ان کو کیسے تسلی دیتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، ایک دو کالوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اس واقعے کی طرف کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کی کیسے تسلی دی۔ کالر کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum. وعلیکم السلام۔ Yeah, my question is about the repentance, like Toba. When you give me answer in Urdu, I understand. Okay. But yeah. Sister, where are you speaking? Can I just ask where you're speaking from? I'm speaking from London. Okay, you're speaking from London. So you want me to say something about Toba and you want me to say it in Urdu? Yeah, about repent. Okay, inshallah. Repent and Toba, yeah. For example, your family, no? They're doing a lot of sin. For example, every time they listening music and going to the wedding and doing the backbiting, any sin, no? They do it. For example, any time you tell him you can, for example, this time they go to the wedding sitting in the music, I said you do repent. Another time is they doing again. How can we say they know because everything is sin, no? But they do it. How can we stop it? We doesn't say you do repent. Or if you give me. Okay. Okay, inshallah. What we will do now, sister, is we will go towards the break, and then inshallah after the break I will answer your question in full, inshallah. Okay, inshallah. Okay, we'll go towards the next caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسز محمد ریاض بول رہی ہوں برسٹل سے۔ کدھر سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں؟ برسٹل سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ماشاءاللہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو آپ نے جب وہ فلسطین کے بارے آپ بتا رہے تھے قصہ، تو وہ بھی کچھ ہم نے مس بھی کیا، تو وہ میں نے پوچھنا تھا اگر ریپیٹ ہوگا کہ نہیں۔ تو ایک اور میرا سوال ہے، میں یہ پوچھنا تھا، تو آج یہ سپر مون کا وہ بتا رہے تھے پاکستان میں، تو مدینہ المنورہ میں بھی وہ تصویریں دیکھی ہے، وہ بھی آئی ہیں۔ تو وہ جب ہم یہ دیکھیں تو کوئی ایسی کوئی خاص دعا ہوتی ہے جو پڑھنی ہوتی ہے؟ جی، بہت اچھا ہے آپ نے یہ سوال کیا کہ آج کل سپر مون کے بارے میں سب باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سپر مون ہوتا کیا ہے، اور جیسے یہ مورخین کہتے ہیں اور اسٹرونومرز، اور مجھے تھوڑی بہت مہارت ہے اسٹرونومی کے اندر، کہ آج کل کے جو مون ہے اتنا مون کبھی آیا ہی نہیں ہے 70-80 سال۔ تو ایسے کریں گے، بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔